بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، الا من کان ہودن او نصارا، مگر وہ جو یہودی ہوں گے یا عیسائی۔ دل کا امانیہم، یہ ان کی امان ہوتا ہے، امید۔ اگر ہم اس کو پازیٹیولی لیں تو پھر یہ امید ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس آیت کے سینیریو میں لیں تو یہ من گھڑت بات ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، ہاتھ لے آؤ برہانکم، کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب یہودیوں اور عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، اللہ پاک نے جو اتنی چوڑی بنائی ہے تو یہ ہماری ہے، اور اس میں یہودی اور عیسائی کے علاوہ کوئی شخص داخل نہیں ہوگا، کیا مسلمان اور کیا باقی مذاہب۔ آپ کو پتہ ہے جنتیوں کی 4 صفیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جنتیوں کی 4 صفیں ہیں، جن میں 2 صفیں ساری امتوں کی ہیں، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کسی نبی کے ساتھ آپ کی امت میں ایک بھی شخص نہیں تھا، اور آپ اسی طرح دنیا سے چلے گئے اور کسی نبی کے ساتھ صرف ایک شخص تھا، منیمم آپ کی پوری امت تھا۔ ان کی 2 صفیں ہوں گی، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 2 صفیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ ہم اپنے رب سے اچھے کی امید رکھتے ہیں، وہ ہمیں جنتی راستے پر چلا دے، جو راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم کہیں اور چلے گئے تو وہاں حضور نہیں ہوں گے، ہم تو حضور کی خاطر جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے ہم تو ان کے پیچھے جائیں گے۔ دنیا میں بھی ان کا دیدار نصیب نہیں ہو سکا، ہم نے تو دنیا میں بھی ان کو نہیں دیکھا، تو ہم آخرت میں ان کی زیارت سے محروم نہیں ہونا چاہیں گے۔ جتنا زیادہ ہم ان کے قریب ہوں گے، المرء مع من احبہ کے صدقے میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آدمی اس کے ساتھ جنت میں جائے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ تو اگر ہماری محبتوں کا انحصار اور ہماری محبتوں کا معیار ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی تو پھر جنت میں انشاءاللہ حضور کا ساتھ بھی ملے گا اور ان کی زیارتیں بھی نصیب ہوں گی۔ تو یہ یہودی اور عیسائیوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ من گھڑت کا مطلب ہوتا ہے اپنے پاس سے بنا لی گئی ہیں، خود ہی گھڑ لی گئی ہیں۔ تو اگر ان کے پاس اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی آپ ان سے فرمائیے، کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی سند، کچھ آپ کے پاس ایسا لکھا ہوا یا کچھ بھی آپ کے پاس ایسا معجزہ یا کوئی چیز موجود ہے تو مجھے لا کے دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ بلا، ہاں، بلا آپ کو پتہ ہے کون سا لفظ ہے؟ یہ وہ لفظ ہے جب ہم روحیں تھیں اور ہمارے اجسام نہیں بنے تھے، ابھی ہم ازل میں تھیں، دور تھیں اس دنیا سے، تو اللہ پاک نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، تو ہم ساروں نے یہ سب سے پہلا لفظ بولا تھا بلا۔ اس سے ہم نے بولنا سیکھا بلا، ہاں، من اسلم، جس نے جھکا دیا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہو، فلہ اجرہ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی کہ جنت کے لیے معیار یہودی یا عیسائی ہونا نہیں ہے۔ ہم پچھلی آیت کو اگر اگلی آیت سے ریلیٹ کریں تو جنت کے لیے معیار یہودی، عیسائی، مسلمان یا کسی بھی اور مذہب کا پیروکار ہونا نہیں ہے۔ جنت کا معیار صرف اپنا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکانا ہے اور محسن بننا ہے۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ محسن وہ شخص ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو یوں کرے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ یہ کانسیپٹ بنائے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کانسیپٹ نہیں بنتا تو اللہ تو اس کو دیکھ ہی رہا ہے، یعنی کہ یہ حدیث جبریل ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو احسان کا مطلب پوچھا تھا، احسان کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے اس طرح انداز سے بتایا تھا۔ اور آپ نے دیکھیں، آپ کو ادب مصطفیٰ جبرائیل امین سکھاتے ہیں ہمیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو آپ انسانی شکل میں آئے اور آ کے نا اپنے دونوں جو زانو ہے، جیسے ہم نماز میں اتحیات پہ بیٹھتے ہیں نا، اس طرح سے انہوں نے اپنے دونوں گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
دونوں گھٹنوں کے ساتھ مبارک کے ساتھ جوڑے اور اس طرح سے آپ سے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ تو محسن وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کو دیکھنے والا ہوتا ہے، ہاں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکایا، جس نے اپنا دل اللہ کے لیے جھکایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنا سر نگوں کر دیا۔ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے 5 نمازیں، اوکے، ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ، اوکے، ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے روزے، اوکے، ٹھیک ہے اس کا حکم ہے حج، ٹھیک ہے اس کا حکم ہے ایمان، ٹھیک ہے، اگر جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے یوں جھکا دیا اور اس نے احسان بھی کیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سارے کاموں میں حضور کو وسیلہ، آئینہ اور سنت کے طور پہ رکھا اور حضور کو ان سارے پیغامات کو بھیجنے والا پیغمبر مانا، ٹھیک ہے، تو وہ محسن ہے، تو اس کے لیے اس کا اتنا اجر ہے قیامت والے دن کہ جب سارے اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق ابھی میں نے لیٹسٹ ہی پڑھی اور مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ اس دن لوگ اپنے پسینے میں آدھے کانوں تک ڈوبے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک، آدھے آدھے کان ہمارے اپنے پسینے سے، یعنی کہ ہم اپنے ہی پسینے میں غرق ہوں گے اور ہمارا پانی جو ہے وہ آدھے کانوں تک یعنی کہ ہماری ناک تک پہنچ گیا ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بندے پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، بلکہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں مقرب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے، اور یہ ہم آگے آیات پڑھیں گے 27ویں 28ویں پارے میں کہ کس طرح میدان محشر میں جنتیوں کے لیے الگ مقام محشر ہوگا اور دوزخیوں کے لیے الگ مقام محشر ہوگا، وہیں پہ ہی بندے کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل فرمائے، جہاں وہ ہوں ہمیں بھی وہاں جگہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، اور یہود کہتے ہیں، لیست النصارى، لیس جو ہوتا ہے وہ لیسا بھی ہوتا ہے کہ ہرگز نہیں ہے، نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں، کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی ہرگز نہیں ہے علی شیئن، کسی راہ پر یا سیدھی راہ پر۔ وکالت النصارى، اور عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود، نہیں ہے یہودی علی شیئن، سیدھی راہ پر۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، ان لوگوں نے کہا، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مثل قولہم، اس کے جیسی بات۔ فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کانوا، جن باتوں میں، فیہ یختلفون، وہ اختلاف کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ مدینہ میں جو مسلمان کا دشمن تھا وہ یہودی تھا، تو جب یہود مدینہ کو یہ بات پتہ چلی کہ عیسائیوں کا وفد جو ہے نجران کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے، تو یہ بھی فٹافٹ پہنچ گئے کہ جا کے دیکھیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہودی اور عیسائی، بارگاہ مصطفی ہی ہے، لیکن پھر بھی وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح تمہارا دین باطل ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے مذہب کے جو باطل پوائنٹس ہیں نا، ان کو نکال نکال کے بتایا جا رہا ہے دوسرے مذہب والے کو کہ تمہارے مذہب میں یہ خرابی ہے، تمہارے مذہب میں یہ خرابی ہے۔ جواباً یہودی بھی عیسائیوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مذہب میں یہ خرابی ہے، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے مذہب میں سے خرابیاں نکال نکال کے بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسائی سیدھی راہ پر نہیں ہے، عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودی سیدھی راہ پر نہیں ہے، حالانکہ دونوں کے پاس اپنی اپنی آسمانی کتاب توریت اور انجیل موجود ہے، اور توریت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے بارے میں آمد کا تذکرہ سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ موجود تھا۔ اسی طرح انجیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو گزشتہ واقعات ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے تھے، تو ان کے آنے سے پہلے کے سارے واقعات جو تھے وہ انجیل میں موجود تھے، جس سے ثابت ہوتا تھا کہ توریت اور انجیل حق تھے، اللہ پاک کی کتابیں تھیں، اور ان کی دونوں انبیاء کی نبوت بھی، یعنی کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بھی حق تھی اور یہ اللہ کی طرف سے تھی، لیکن دونوں ہی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں اپنی اپنی،
لیکن پھر بھی وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے کچھ جانتے ہی نہیں، اپنی ہی کتاب کو ڈینائی کر رہے ہیں، اپنی ہی کتاب کی حقیقت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ان کے اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ پر چھوڑ دیا جائے، وہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کرے گا کہ حق پر کون تھا۔ اور ہمیں اس آیت سے جو سبق ملتا ہے نا، کہ جس بات میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، اور ہم کسی کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے نا مقابل کو، جس طرح کی وہ چیزیں چاہ رہا ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے اس کو دینے کے لیے، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس بات کا فیصلہ اپنے رب پہ چھوڑ دینا ہے۔ وہ قیامت والے دن ایسا سمجھائے گا نا کہ مزہ آ جائے گا۔ اگر ہم دنیا میں جواب ڈھونڈنے اور جواب دینے لگ گئے تو ہم ہار جائیں گے، مقابل جیت جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس اس کے جیسے دلائل نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم کل قیامت والے دن یہ چیز اللہ پر چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اتنا بہتر فیصلہ فرمائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ومن اور کون ازلم ظالم ہے، ممن اس سے، ممن جو ہے یہ دو لفظوں کو ملا کے بنا ہے، من اور من، ممن بن گیا، یعنی کہ میم اور نون آپس میں مدغم ہو گئے تو یہ ممن بن گیا۔ اس سے منع جو منع کرے، یہ روک دے، یہ دیکھیں اردو کے قریب ترین ہے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے۔ مسجد جو ہوتا اگر یہاں پہ سین کے اوپر کھڑی زبر نہ ہوتی اور ساکن ہوتا تو یہ مسجد کی بات ہوتی، لیکن مساجد جو ہے اردو میں بھی ہم مساجد ہی بولتے ہیں، میم سین الف جیم دال مساجد، تو یہ اللہ کی مسجدوں کی، اللہ کی مساجد کی بات ہو رہی ہے کہ جو روک دے اللہ کی مساجد سے، ان یوز کرا کہ ذکر کیا جائے فی حسمہ، اس میں اللہ کے نام کا، اس کے نام کا، وسع اور کوشش کرے فی خرابیہ، اس میں خرابی کرنے کی، اس کو ویران کرنے کی، الائی کا یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم ان کے لیے مناسب نہیں، ان یدخلوہا کہ وہ داخل ہوں مسجدوں میں، الا خائفین مگر ڈرتے ڈرتے، لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں بھی عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کی ڈیٹیل یوں ہے، مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور مسجد عبادت گاہ ہے، اور وہاں پہ اگر کوئی شخص نماز کے بعد کسی بھی قسم کا ذکر کرتا ہے اللہ کا، تو بعض لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ بس نماز ہو گئی چلو مسجدیں بند کر دو۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا ہماری تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں مسجد جو تھی وہ غریبوں کی، یعنی کہ جو ہوٹل افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کی قیام گاہ ہوتی تھی، مسافروں کی، غریب مسافروں کی قیام گاہ ہوتی تھی۔ لوگ اپنا گھوڑا باندھ دیتے تھے باہر اور مسجد میں جا کے رات گزار لیتے تھے، یا ابھی چند سال پہلے تک بھی یہ تصور تھا کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوگی تو میاں اٹھ کے مسجد میں جا کے سو جاتا تھا، اور چوریوں کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی تب مسجدوں میں نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، اور یہ یہودی اور عیسائی اور اس طرح کے دوسرے جو طبقے ہوتے تھے وہ لوگوں کو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے تھے، اور بیت المقدس کو بھی انہوں نے ویران کیا سب سے پہلے، اور اس کو کھنڈر بنا دیا، اپنی زندگی میں ہی انہوں نے ایسا کیا۔ اور مسلمانوں نے جب مسجد حرام میں عبادت کرنا شروع کی تو انہوں نے وہاں پہ بھی روک دیا، اور جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا تو یہ لوگ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے، اور انہوں نے جنگلوں میں جا کے، پہاڑوں میں چھپ کے، دور دراز جا کے انہیں اپنی نماز پڑھنا ہوتی تھی۔ تب تک نماز فرض نہیں تھی، لیکن اپنے شوق اور اپنے ذوق کے ساتھ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے، کسی بھی قسم کا ذکر کرنے سے روکتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنے سے یا چلے اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ آیت سیٹ ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پاک قدیم نہیں ہے بلکہ جدید بک ہے، اور یہ قیامت تک جدید ہی رہے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کو روکے اور اس کے نام کو روکے، اس کا نام لینے سے روکے، اور کوشش کرے کہ یہاں ویرانی ہو جائے، خرابی ہو جائے۔ اور ان کے لیے مناسب ہے کہ جب وہ مسجدوں میں داخل ہوں تو ڈرتے ڈرتے داخل ہوں، کہیں ان پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اور ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور دنیا کی رسوائی تو ہم ساروں نے دیکھی، چشم فلک نے دیکھی، ہماری تاریخ نے دیکھی کہ کس طرح
اصحاب کے ساتھ مکہ شریف میں داخل ہوئے اور کس شان و شوکت سے وہ خانہ کعبہ تشریف لائے اور نماز ہوئی اور اذان ہوئی خانہ کعبہ کی چھت پہ، تو یہ کافر جو تھے وہ اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا کے رہ گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، اور وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں ہماری گردنیں نہ اتار دی جائیں، آج یہ بادشاہ بن گئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن اس میں ایک طرح کی خوشخبری بھی تھی کہ دنیا میں رسوائی ان کو دی جائے گی، تو انہوں نے دنیا کی رسوائی دیکھی، اور آخرت کا بڑا عذاب تو ابھی پڑا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہی دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔